ذیشان بھائی، رضوان بھائی، نہال بھائی، سب کی محبتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ہمارے 2 مہمان اور جنہوں نے فردن مجھے فون کر کے کہا کہ میری طرف سے آپ وہاں اعلان کر دیں کہ ہم نہیں آ سکے، جناب سلیم بلرام پوری صاحب، جن کی محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی والدہ کا 5-6 دن پہلے انتقال ہوا، پھر بھی وہ آنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، ان کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، وہ نہیں آ سکے، اور یہی صورتحال شاعر اہل بیت استاد الشعراء رضا سرسوی صاحب، وہ بھی پوری طرح سے تیار تھے، اور ان کی وہ نظم، ظاہر سی بات ہے جب آپ مصائب میں ماں کفن میں لپٹے ہو پھر بھی اٹھا دیتی ہے ہاتھ، جب آپ پڑھ رہے تھے تو رضا بھائی کی نظم یاد آ رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد مجمع خاموش سا ہو جاتا ہے اور پھر بولنے لگتا ہے، پھر خاموش سا ہو جاتا ہے، پھر چاروں طرف سے آواز ماں 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 کی آواز آنے لگتی ہے، جب وہ پڑھتے ہیں کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ اب دامن وقت کی غربت اور جناب امیر کے ذکر کی دولت دونوں کو سمیٹنا بڑا محال ہو جاتا ہے۔ شعراء کرام ایسے ہیں، جناب انظار سیتا پوری کے پاس بھی شاعری کی مکمل وراثت ہے، اور جن زمینوں میں اساتذہ نے کہا، ان کے خاندان کے بزرگوں نے کہا، ان زمینوں میں آپ نے بھی کہا، اور اس کے بعد میں دبن چچا نے اس میں اصلاحیں فرمائیں، اور خاص طریقے سے یہ وہ کلام تو پڑھیں گے ہی، لیکن وہ جو چلتے چلتے والا ان کا ہے وہ میں ضرور سننا چاہوں گا آج، چونکہ خاص ان کا انداز ہے، اور اس پہ اصلاح دبیر چچا کی ہے، ذیشان بھائی کا بھی فرمائش ہے، انشاءاللہ یہ پیش کریں گے۔ میں تو دبیر چچا کا ایک مطلع صرف پڑھتا ہوں، ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ہمارا مچھلی گاؤں آ گیا پورا، سرکار تشریف لے آئیں، منظر بھائی تشریف لے آئیں۔ میں ایک مطلع پیش کرتا ہوں کہ دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں، دبن چچا ان سے سمجھایا کرتے تھے، اور وہی میں پھر ایک بار پڑھ رہا ہوں کہ دیکھو، اچھا پھر کیسے اسی کو انہوں نے منظوم کر دیا جو وہ نثر میں کہتے تھے، دیکھو اے انظار، دیکھو اے انظار ہرگز، اچھا وہی یا تو پھر سورہ الحمد والی بات کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی آتے آتے سمجھا گئے، دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں۔ انظار بھائی خود اپنے کو سمجھایا کرتے تھے خود کلامی میں، وہ میں پیش کر رہا ہوں، دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں، جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں۔ دیکھو اے انظار، دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں، دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں، جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے ان کے بزرگوں کی وصیت تھی، جسے انہیں نصیحت مان کے اپنی شاعری میں شعریت کے طور پر پیش کر دیا۔ کلام سب انظار بھائی کے ہیں لیکن دعائیں بزرگوں کی ہیں۔ دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں، جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں، مگر وہ چلتے چلتے ضرور آج پیش کریے گا آپ، اور باقی بھی کلام پیش کریے، میں نے اسی لیے اپنا وقت آپ کو دیا۔ حضرات مومنین السلام علیکم۔ کافی شعراء بھی ہیں اور دامان وقت بھی تنگ ہے، ابھی ہمارے کچھ شعراء کو بھی منظوم نظائر خود پیش کرنا ہے۔ وہ 4 مصرے جو بھائی نے بتائے، کلام شاعر بزبان شاعر، ایک درود پڑھ دیں بآواز بلند۔ سراج بھائی تشریف لا رہے ہیں، تشریف لائے سراج بھائی۔ سراج بھائی 4 مصرے حاضر کرتا ہوں۔ جی آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں، تشریف لائیے۔ دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں، توجہ چاہتا ہوں، اللہ فرمائے مقبول بارگاہ ہوئے مصرے۔ دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں، ان کے گھر جانا نہیں، توجہ چاہتا ہوں خاص صاحب، جن کے گھر قرآن تو ہے لیکن عزا خانہ نہیں۔ توجہ حضرات، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھو اے انظار ہرگز ان کے گھر جانا نہیں، جن کے گھر قرآن
کون لوگ ہیں وہ؟ سرکار نے فرمایا میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. انہوں نے ایک کو پکڑ لیا، ایک کو چھوڑ دیا. قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. پڑھتا ہوں 2 مصرے. رحمت للعالمین کے لوگ ہم سر بن گئے. معاذ اللہ، توجہ چاہتا ہوں. رحمت للعالمین کے لوگ ہم سر بن گئے، لوگ ہم سر بن گئے، اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا نہیں. رحمت للعالمین کے لوگ ہم سر بن گئے، اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا نہیں، اور ہم نے آج تک قمبر کو پہچانا نہیں. حضور یہ آپ کا. اور یہ 4 مصرے چونکہ مومنہ کے اشارے ثواب کی مجلس ہے اس لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کے حکم تعمیل کروں گا. حاضر کرتا ہوں منافع فرمائے معصوم عالم کے حوالے سے 4 مصرے، شاید کسی قابل ہو. ایک درود کا سہارا دے دیجیے ذرا. عزت حیدر ہے وقار صاحب. عزت حیدر ہے، گھر کی آبرو ہے فاطمہ. توجہ حضرات، انشاءاللہ محسوس ہوں گے. عزت حیدر ہے، گھر کی آبرو ہے فاطمہ، آبرو ہے فاطمہ. کیا شریک زندگی ہے، کیا بہو ہے فاطمہ. کیا شریک زندگی ہے، کیا بہو ہے فاطمہ. کیا شریک زندگی ہے، کیا بہو ہے فاطمہ. اور یہ 2 مصرے جن کے لیے میں نے آپ کو یہ مطلع سنایا، توجہ چاہتا ہوں نیر بھائی، شاید کام آئے نظامت میں. ایک درود پڑھ دیں. ہمارے کچھ اساتذہ، کچھ ہمارے طالب علم تشریف لا رہے ہیں. آئیے تشریف لائیے آپ. طالب علم سب آگے آ جائیں گے. طلباء سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئے. ہمارا مستقبل ہے، ہماری ذاتری کا بھی مستقبل ہے اور ہماری قوم کا بھی مستقبل ہے. تشریف لائیے. طلباء دھیان سے سنیے گا. آپ جو شعر ہے وہ نظامت میں کام آنے والا ہے. آپ لوگ نظامت کا بھی مستقبل ہے. اب کچھ بدلہ تو لینا ہی تھا مجھے. ڈاکٹر معذرت کے ساتھ توجہ چاہتا ہوں. کیا شریک زندگی ہے، کیا بہو ہے فاطمہ. عزت حیدر ہے، گھر کی آبرو ہے فاطمہ. توجہ حضرات دونوں میں سے صاحب خصوصی توجہ چاہتا ہوں. فاطمہ محو عبادت. توجہ. فاطمہ محو عبادت، محو حیرت ہے نماز. ارے توجہ چاہتا ہوں منافع میں خاص طور پر. فاطمہ محو عبادت، محو حیرت ہے نماز، محو حیرت ہے نماز. قبلہ رو خود قبلہ ہے یا قبلہ رو ہے فاطمہ. فاطمہ محو عبادت،
محو حیرت ہے نماز قبلہ رو خود قبلہ ہے یا قبلہ رو ہے فاطمہ قبلہ رو خود قبلہ ہے یا قبلہ رو ہے فاطمہ. بس جلدی جلدی ایک مطلع اور دو اشعار حاضر کر دیتا ہوں. ان کا حکم ہے. ایک کلام میرا جس سے میں پہچانا گیا کافی پرانا, اس کے لیے حکم ہوا ہے. بس ایک مطلع اور دو تین اشعار حاضر کرتا ہوں. حضرت ولیس اجر اللہ تعالیٰ فرج کے حوالے سے درد کی ریت میں کھو گئے ہیں پلکوں دیے جلتے جلتے. ابوذر بھائی توجہ چاہتا ہوں. درد کی ریت میں کھو گئے ہیں پلکوں دیے جلتے جلتے تو خشک ہے دیدہ منتظر یوں خشک ہے دیدہ منتظر یوں پیڑ سوکھے کوئی پھلتے پھلتے خشک ہے. اب توجہ چاہتا ہوں اس شعر کے لیے جس نے مطلب سنایا خاص طور سے ملا فرمائے. سامنے رہ کے نظروں سے اوجھل. بہت توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے دیکھیے. ایسے شعر کہے نہیں جاتے, واقعی عطا ہوتے ہیں. سامنے رہ کے نظروں سے اوجھل دور رہ کر قریب رگے جان. ارے توجہ چاہتا ہوں ذرا. سامنے رہ کے نظروں سے اوجھل دور رہ کر قریب رگے جان. ارے سیکھ لی لامکانی ادائیں سیکھ لی لامکانی ادائیں غیب کی گود میں پلتے پلتے سیکھ لی. حاضر کرتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل. سامنے رہ کے نظروں سے اوجھل دور رہ کر قریب رگے جان. سامنے رہ کے نظروں سے اوجھل دور رہ کر قریب رگے جان.
لی لامکانی ادائیں سیکھ لی لامکانی ادائیں غیب کی گود میں پلتے پلتے سیکھ لی. شکریہ حضرات. توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے ملا فرمائیں, بہت توجہ. نازا میں ہوں گے حیدر سرہانے, قبر میں پنجہ تن ہوں گے لیکن, نازا میں ہوں گے حیدر سرہانے, قبر میں پنجہ تن ہوں گے لیکن. ارے کیا بڑی بات تھی میرے مولا, کیا بڑی بات تھی میرے مولا, دیکھ لیتے تمہیں چلتے چلتے. کیا بڑی بات تھی میرے مولا, دیکھ لیتے تمہیں چلتے چلتے. توجہ حضرات. ہے عریضہ ناب رواں کی بات, یہ جذبہ عشق کی ہے, جا لگے ان کے قدموں سے ارمان, کاغذی ناؤ پر چلتے چلتے جا لگے ان کے قدموں سے ارمان, کاغذی ناؤ پر چلتے چلتے. ایک شعر اور سنیے خاص طور سے ملا فرمائے صاحب, دیکھیے. تم کو آنا ہے اس کا یقین ہے, بہت توجہ. تم کو آنا ہے اس کا یقین ہے, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, مون سے شام غم شم ہستی بجھ نہ جائے پگھلتے پگھلتے مون سے. سارے اشعار چھوڑتا ہوں اور وہ آخری شعر جس کے لیے حکم ہوا ہے اس سے اس کی تمہید میں ایک شعر خاص طور سے ملا فرمائے, اور اس کے بعد وہ شعر, اور بس ایک درود کا سہارا دے دیجیے. یہ بشارت کبھی وہ علامات, آہٹیں ہیں تمہارے قدم کی. ملاحظہ فرمائیں. یہ بشارت کبھی وہ علامات, آہٹیں ہیں تمہارے قدم کی. حال بیمار ہجران نہ پوچھو,
न पूछो कट रही है बहलते बहलते हाले बीमारे। और इमाम के आने से पहले जो हालात होंगे और जो हैं उनको सामने रखिए। हमारी कोई तैयारी नहीं है और हम इस्तिग़ासा कर रहे हैं, अगर आ जाएं तो क्या होगा। मस्जिदों में नमाजी न होंगे, मैकदों में बड़ी भीड़ होगी। तवज्जो चाहता हूँ मुनावर भाई, खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ। मस्जिदों में नमाजी न होंगे, मैकदों में बड़ी भीड़ होगी। हम रंगे हाथ पकड़े न जाए, तो हम रंगे हाथ पकड़े न जाए, आ न जाए टहलते टहलते। हम रंगे हाथ मस्जिदों में नमाजी न होंगे, मैकदों में बड़ी भीड़ होगी। हम रंगे हाथ पकड़े न जाए, आ न जाए